بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دو خوش نصیب خواتین، جنت میں جانے والی دو خوش قسمت عورتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت اللہ تعالیٰ کی بہترین مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے۔ مرد کے لیے یہ ایک خاص نعمت ہے۔ انسانیت کے لیے یہ عورت اللہ کا احسان بھی ہے۔ اسلام نے عورت کو ایک بلند مقام دیا ہے۔ اسلام نے عورت کو سونے، چاندی، زیورات اور ریشم کے استعمال کی اجازت دی ہے تاکہ عورت ان چیزوں کی مدد سے اپنے حسن کو مزید بڑھا سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تاکید کرتے ہوئے یہاں تک فرمایا، میرے صحابہ، جب تم کافی عرصے بعد سفر سے واپس لوٹو تو اچانک گھر میں نہ چلے جایا کرو، بلکہ اپنی عورتوں کو اتنا موقع ضرور دو کہ وہ بن سنور کر خوبصورت ہو کر بڑے پیار اور محبت سے تمہارا کر سکیں۔ مگر ان سارے کاموں کے لیے اسلام نے ایک شرط بھی رکھی ہے، عورت بناؤ سنگھار کر کے مارکیٹوں کی زینت نہ بنے، عورت بن سنور کر بازاروں کی رونق نہ بنے۔ عورت اپنے آپ کو مزید خوبصورت بناؤ سنگھار کرے، مگر صرف اپنے شوہر کے لیے، اپنے شوہر کو دکھانے کے لیے بناؤ سنگھار کر کے غیر محرم مردوں کے سامنے پیش نہ ہو، کیونکہ ایسا کرنے سے اللہ ناراض ہوگا، مدینے والا ناراض ہوگا۔ اسلام نے تو یہاں تک عورت کو کہا ہے کہ جب ایک عورت دوسری عورتوں کے سامنے جائے اپنے کپڑوں کا خاص خیال رکھے۔ فرمایا، اپنے کپڑوں کا، اپنے بچوں کے کپڑوں کا خاص خیال رکھو۔ ایسا لباس ہرگز نہ پہنو اور نہ ہی اپنے بچوں کو پہناؤ جس لباس سے بے پردگی کا اندیشہ ہو، جس لباس سے بے حیائی کا اندیشہ ہو۔ ایک عقل مند شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ جب تم مجھے ناراض دیکھو تو فوراً مجھے راضی کر لینا، اور جب میں تجھے ناراض دیکھوں گا تو فوراً میں تجھے راضی کر لوں گا، نہیں تو ہم دونوں اکٹھے ہرگز نہیں رہ سکیں گے۔ بلا شبہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور اس میں اس کا حسن بھی ہے، یہ ہرگز کوئی نقص نہیں، وہ ایسے ہی اچھی لگتی ہے جس طرح بھویں گولائی میں خوبصورت معلوم ہوتی ہیں، لہٰذا اس کے ٹیڑھے پن سے فائدہ اٹھاؤ اور اس کے اس حسن سے خوب لطف اندوز ہو۔ اگر کبھی اس کی کوئی بات ناگوار بھی لگے تو اس کے ساتھ سختی اور تلخی سے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ وہ ٹوٹ جائے گی اور اس کا ٹوٹنا بالآخر طلاق تک نوبت لے جائے گا۔ مگر اس کے ساتھ ایسا بھی نہ کرنا کہ اس کی ہر غلط اور بیجا بات مانتے ہی چلے جاؤ، ورنہ وہ مغرور ہو جائے گی، جو کہ اس کے اپنے لیے ہی نقصان دہ ہے۔ لہٰذا معتدل مزاج رہنا اور حکمت سے معاملات کو چلاتے رہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ان عورتوں کے بارے میں نہ بتاؤں کہ قبر سے سیدھا جنت میں چلی جائیں گی؟ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بتائیں کہ وہ خوش قسمت اور خوش نصیب عورتیں کون کون سی ہیں؟ فرمایا، زیادہ بچے جننے والی عورت، زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورت مرنے کے بعد قبر سے سیدھا جنت میں جائے گی۔ فرمایا، جب شوہر ناراض ہو جائے تو شوہر کو راضی کرنے والی عورت، شوہر کو جلد منانے والی عورت۔ جب شوہر ناراض ہو جائے تو شوہر کے ہاتھوں میں ہاتھ رکھ کر جو بیوی کہتی ہو، اے میرے سرتاج، جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے میں کھانا نہیں کھاؤں گی، جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے میں پانی نہیں پیوں گی، جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے میں بناؤ سنگھار نہیں کروں گی، جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے میں زیب و زینت نہیں کروں گی، جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے میں اس وقت تک اپنی آنکھوں میں کاجل یا سرما ہرگز نہیں لگاؤں گی۔ وہ عورت جو اپنے شوہر کے ساتھ ٹوٹ کے محبت کرتی ہے، ٹوٹ کے پیار کرتی ہے، عشق کرتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اپنے شوہر کی عزت کرتی ہے، ادب کرتی ہے، احترام کرتی ہے، شوہر کی کمیاں دوسری عورتوں کے سامنے بیان نہیں کرتی، ہمیشہ شوہر کی تعریف ہی بیان کرتی رہتی ہے۔ فرمایا، وہ نمازی عورت، قرآن مجید پڑھنے والی عورت، شریعت پر پابندی سے عمل کرنے والی عورت، جو مرنے کے بعد قبر سے سیدھا جنت میں چلی جائیں گی۔ عورت نرم دل اور جذباتی ہوتی ہے، اس پر جذبات کا غلبہ رہتا ہے، جذبات کے ہاتھوں مجبور ہو کر بعض اوقات یہ ایسا کام کر بیٹھتی ہے جو فکر سلیم کے خلاف ہوتا ہے۔ اس طرح وہ ٹھوکر کھا کر غلطی اور کوتاہی میں پڑ جاتی ہے۔ اب اچھے خاوند کے لیے کردار ادا کرنے کا موقع ہے۔ وہ اس کی طرف مدد کا ہاتھ بڑھاتا ہے اور اسے غلطی سے نکال لیتا ہے اور اس کی کوتاہی پر درگزر سے کام لیتا ہے اور کہتا ہے، ملامت والی کوئی بات نہیں، اللہ مجھے اور تجھے معاف کرے۔
وہ بیوی کی اس غلطی پر غصہ نہیں دکھاتا بلکہ مناسب الفاظ اور اچھی گفتگو کے ذریعے سے حق کی طرف اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ وہ اسے احساس دلاتا ہے کہ میں ہوں نا تیرے قریب، تیری بھلائی پر حریص، ہمیشہ تیرا خیال رکھنے والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بھی اسی بات کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ عورت پسلی کی ہڈی کی مانند ہے، اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو توڑ بیٹھو گے، اور اگر فائدہ اٹھانا چاہو گے تو اس کی کجی میں بھی فائدہ اٹھا لو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے بارے میں خیر خواہی کی وصیت قبول کرو۔ اس کا خلاصہ ہے کہ جب اس سے کوتاہی سرزد ہو تو اس وقت اس کے عین، اس کے حسن اخلاق اور اس کے فعال کو یاد رکھو، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن مرد مومنہ عورت کے خلاف دل میں بغض نہیں رکھتا، اگر اس کی کسی ایک صفت کو ناپسند کرتا ہے تو دوسری کی وجہ سے راضی ہو جاتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ آدمی رات کو اچانک گھر آئے تاکہ گھر والوں کی کسی خیانت کو پکڑے یا کسی لغزش و کوتاہی کو تلاش کرے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔